نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 1 سے 9 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ آیت 1 سے 4۔ ترجمہ۔ الف لام میم، اللہ کے سوا حقدار عبادت کوئی حقدار عبادت نہیں، وہی زندہ ہے اور عالم کو سنبھالنے والا۔ اس نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اللہ نے اس سے پہلے توریت و انجیل اتاری جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جھوٹ و سچ میں امتیاز کرنے والی کتاب اتاری۔ یقین مانو جنہوں نے اللہ کی آیتیں نہ مانی ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب و صاحب انتقام ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 1 سے 4 کا۔ ان آیتوں کی تفسیر۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اسم اعظم، ہم آیت الکرسی کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کہ اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم پر آغاز بقرہ میں روشنی ڈالی جا چکی، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ آیت 2 اس کی تفسیر آیت الکرسی میں بیان ہو چکی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، تمام مخلوق کا وہ تنہا معبود ہے، وہ اپنی ذاتی حیثیت سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس میں ازلی و ابدی حیات ہے۔ آیت 3 قرآن حکیم آسمانی کتاب ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر حق کے ساتھ قرآن اتارا۔ قرآن برحق ہے، اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں، یہ اللہ کے پاس سے اترا ہے اور اللہ نے اسے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے۔ اس میں اللہ کا علم ہے، اس پر فرشتے گواہ ہیں، اور سچ پوچھو تو اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ قرآن پہلی تمام آسمانی کتابوں کو برحق مانتا ہے جو اللہ کے خاص بندوں انبیاء اکرام پر اتاری گئیں، اور پہلی کتابیں بھی قرآن کی سچائی تسلیم کرتی ہیں کیونکہ ان میں قرآن کی بشارت اور قرآن میں ان کی صداقت ہے۔ قرآن پہلی کتابوں کی بشارت و اطلاع کے مطابق اترا، اور اللہ نے ان کتابوں میں خاتم الانبیاء کے بھیجنے کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ آیت 4
قرآن سے پہلے موسیٰ پر تورات و عیسیٰ پر انجیل اتری۔ ہر کتاب اپنے اپنے عہد میں سراپا نور و ہدایت تھی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا جو ہدایت و گمراہی میں، حق و باطل میں اور صحیح غلط میں اپنی پکی دلیلوں، روشن نشانیوں اور صاف صاف بیانات سے امتیاز کر دیتا ہے۔ قرآن صحیح مسائل صاف صاف بیان کرتا ہے، ان کی وضاحت کرتا ہے اور انہیں خوب کھول کھول کر سمجھاتا ہے اور دلائل سے مضبوط کرتا ہے۔ قرآن حق کی رہنمائی کرتا ہے اور اس سے آگاہ کرتا ہے۔ قرآن کو نہ ماننے والوں کو دھمکی۔ پھر فرمایا اللہ کی آیتیں نہ ماننے والوں کے لیے سخت عذاب ہے، یعنی جنہوں نے کٹ حجتی اور ضد و تعصب سے قرآن کو نہیں مانا، قیامت کے دن ان کی سخت پکڑ ہوگی اور انتہائی ہولناک عذابوں میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ اس قدر عظیم غلبے والا ہے کہ کسی کو اس کی بارگاہ عالیہ میں قدم رکھنے کی بھی جرات نہیں، اس لیے اس کے قہر و عتاب سے کوئی کسی کو چھوڑا نہیں سکتا، اور اللہ انہیں انتقام لیے بغیر چھوڑے گا نہیں جنہوں نے اس کی آیتیں جھٹلائیں اور اس کے معزز رسولوں کی مخالفت کی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آیت 5۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، آیت 6۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ: یقین مانو اللہ سے آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہی ہے جو تمہیں رحمتوں میں جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، لہذا اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ بڑی عزت و حکمت والا ہے۔ تفسیر: آیت 5۔ غیب کا عالم اللہ ہی ہے، یعنی اللہ ہی آسمان و زمین کا غیب جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ آیت 6۔ رحم کی تخلیق، یعنی اللہ ہی رحم میں مرد یا عورت، نیک یا بد اور خوش بخت یا بدبخت جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اسی لیے اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، کیونکہ کسی میں مچھر کے ایک پر بنانے کی بھی طاقت نہیں۔ پوری پیدائش تو رہی درکنار، اللہ اپنی ہر آن و ہر شان میں یکتا ہے اور کسی بات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ایسی غیر فانی عزت والا ہے جسے کوئی پا نہیں سکتا، اور بڑی حکمت والا ہے، اسی لیے اس کے احکام حکمتوں پر مبنی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ آپ بھی تمام انسانوں کی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور اللہ نے جس طرح چاہا پیدا کیا۔ عیسائیوں کی عقلوں پر افسوس ہے کہ انہوں نے مخلوق کو معبود بنا لیا ہے۔ جنین میں پیٹ میں برابر تغیر ہوتا رہتا ہے اور ہر لاحق حالت سابق حالت سے جداگانہ ہوتی ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام بھی جنین و نشانہ تغیرات رہ چکے ہیں تو کس طرح معبود بن سکتے ہیں؟ سورہ زمر کی آیت 6 میں فرمایا اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں لا کر تین اندھیروں میں پیدا کرتا ہے۔ وہ الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا ما یذکر الا اولو الالباب، آیت 7۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، آیت 8۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، آیت 9۔ ان آیتوں کا ترجمہ: اسی نے آپ پر کتاب اتاری جس میں بعض آیتیں محکم یعنی جن کے معنی واضح ہیں اور جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ ہیں۔ پھر وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے فتنہ ڈھونڈنے کی نیت سے اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پکے علم والے کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، سب کچھ ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نصیحت صرف عقل مند ہی مانتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر،
ہمیں اپنے پاس والی رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی خوب دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ تو لوگوں کو ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ بلا شبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 7، 8 اور 9 کا۔ ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت نمبر 7، محکم و متشابہ آیتوں کا بیان۔ یعنی قرآن میں صاف صاف آیتیں بھی ہیں جن کے معنی بالکل ظاہر ہیں اور ہر شخص سمجھ لیتا ہے، اور متشابہ آیتیں بھی ہیں جن کے معنی سمجھنے میں اکثر یا بعض لوگ اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر متشابہ آیتوں کو محکم آیتوں پر لوٹانے والا اور محکم آیتوں سے متشابہ آیتوں پر حکم لگانے والا ہی سیدھی راہ پر ہے، اور اس کے برعکس کرنے والا راہ سے ہٹا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ محکم آیتیں قرآن کی بنیادی اور اصل آیتیں ہیں جن کی طرف اشتباہ کی حالت میں لوٹا جا سکتا ہے، اور متشابہ آیتوں کی دلالت میں احتمال ہے جو محکم آیتوں کے موافق بھی ہیں۔ محکمات اللہ کی حجتیں، لوگوں کا بچاؤ اور حق و باطل کے نظام فیصلے ہیں۔ ان میں وضع کی حیثیت سے تحریف و تغیر نہیں ہو سکتا۔ متشابہات کی صداقت میں کلام نہیں ہوتا، نہ ان میں تحریف و تعویل جائز ہے۔ اللہ نے ان سے اپنے بندوں کو آزمایا ہے جیسے حلال و حرام سے آزمایا ہے۔ اللہ کے بندے باطل کی طرف نہیں جھکتے اور نہ حق سے پھرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی گمراہی ہے اور سیدھی راہ سے ہٹنے کی نیت ہے، وہی متشابہات لے کر ان میں تحریف و تغیر کرتے ہیں اور اپنے باطل اوہام خیالات پر انہیں چسپاں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے الفاظ میں احتمالات ہوتے ہیں۔ بدنیت انہیں جدھر چاہیں پھیر دیں، لیکن محکمات میں ان بدنیتوں کا کچھ حصہ نہیں، کیونکہ محکم آیتیں تو بذات باطل دفع کرنے والی اور لوگوں پر حجت ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ فتنے کے لیے ان کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ ان کے عقیدت مندوں کے دلوں میں ان کا بھرم رہے اور بدظن نہ ہوں۔ اسی لیے وہ اپنی بدعتوں پر قرآن سے دلائل لانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ خود قرآن ان کی تردید کرتا ہے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ خود قرآن میں موجود ہے کہ عیسیٰ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے جسے مریم کی طرف ڈالا گیا، مگر ان آیتوں میں غور نہیں کرتے جو اس عقیدے کی صاف تردید کرتی ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت 59 میں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک بندے ہیں جن پر ہمارا انعام ہے اور ہم نے انہیں یہودیوں کے لیے ایک نشانی بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 59 میں فرمایا اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کر کے فرمایا ہو جا، پھر وہ ہو گئے۔ ان قرآنی دلائل آیات سے واضح ہوتا ہے کہ عیسیٰ بھی دیگر انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں اور اللہ کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ تعویل کی تلاش یہ ہے کہ آیت کو اپنے خیال کے موافق بنا کر اسے اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ قرآن کو رائے کے موافق بناتے ہیں، رائے کو قرآن کے موافق نہیں بناتے۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا جب تم متشابہات میں جھگڑنے والوں کو دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ ان آیتوں سے یہی مراد ہے، لیکن ان سے بچو اور انہیں چھوڑ دو۔ متشابہات کی تعویل اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر فرمایا متشابہات کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا ڈر ہے۔ جب ان کے پاس مال کی کثرت ہوگی تو آپس میں حسد سے جنگ کرنے لگیں گے۔ جب ان کے سامنے اللہ کی کتاب کھولی جائے گی تو ایمان والے اس کی تعویل ڈھونڈنے لگیں گے، حالانکہ اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پکے علم والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ان پر ہمارا ایمان ہے اور تعویل نہیں کرتے، اور علم ضائع کرنے لگیں گے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھیں گے۔ قرآن اس لیے نہیں اترا کہ قرآن کی کوئی آیت کسی آیت کو جھٹلائے۔ ہاں، تم جسے پہچان لو اس پر عمل کرنے لگو اور متشابہات پر ایمان لے آؤ۔ تعویل کے معنی
تعبیر کے دو معنی ہیں، حقیقت و اصلیت۔ فرمایا سورہ یوسف کی آیت 100 میں، اے ابا جان میرے اس پہلے خواب کی یہ حقیقت و اصلیت ہے۔ سورہ اعراف آیت 53 میں، لوگ اس کی حقیقت کے منتظر ہیں جس دن اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ سورہ یوسف کی آیت 36، آپ ہمیں اس کی تعبیر و تفسیر بتائیے۔ اس آیت میں اللہ نے ان علماء کو پختہ علم والے قرار دیا ہے جو تمام محکمات و متشابہات کو برحق مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محکم و متشابہ کی اور متشابہ محکم کی تصدیق کرتی ہیں، سب اللہ ہی کا کلام ہے، کسی اور کا نہیں، کہ تصادم کا شائبہ ہو۔ اللہ کے کلام میں ٹکراؤ ناممکن ہے۔ سورہ نساء کی آیت 82 میں فرمایا، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ کسی غیر کا کلام ہوتا تو اس میں کثرت سے اختلاف پایا جاتا۔ اسی لیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں ارباب عقل سلیم و فہم مستقیم ہی سمجھتے ہیں۔ پکے علم والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پختہ علم والے وہ ہیں جو قسم کے پکے، زبان کے سچے، خالی ذہن، سیدھے دل والے اور شکم و شرمگاہ میں پارسا ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو قرآن میں مباحثہ کرتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا، یاد رکھو تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے تباہ ہوئے کہ وہ اللہ کی کتابوں کی آیتوں کو ایک دوسرے کے خلاف بتا کر جھگڑا کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کی کتاب کی ہر آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے۔ لہذا خبردار، آیتوں میں اختلاف پیدا کر کے انہیں نہ جھٹلاؤ۔ تمہیں جس آیت کا علم ہو اس میں گفتگو کرو، ورنہ اس کا علم اہل علم کو سونپ دو۔ پہلی کتابیں ایک ہی طرح ایک ہی حرف پر اتری تھیں، مگر قرآن 7 حرفوں پر اترا۔ امر نہیں، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال و قصص۔ لہذا قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھو، حکموں پر چلو، ممانتوں سے بچو، امثال و واقعات سے عبرت پکڑو، محکم پر عمل کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ، اور کہہ دو ہمارا متشابہ پر ایمان ہے۔ سارا قرآن ہمارے رب کے پاس سے آیا ہے۔ قرآن 7 حرفوں پر اترا ہے، اس میں جھگڑنا کفر ہے۔ جو کچھ تم پہچان لو اس پر عمل کرو، اور جو نہ پہچان سکو اسے جاننے والے کی طرف پھیر دو۔ پختہ علم والے وہ علماء ہیں جو مسکینی اور فروتنی کرنے والے اور اللہ کی رضا کے جویاں ہیں، نہ بڑوں سے ڈریں اور نہ چھوٹوں کو حقیر جانیں۔ پختہ اہل علم کی دعا، آیت 8 کی تفسیر۔ پکے علم والے اللہ سے یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب مربی، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہمارے دل ٹیڑھے نہ فرما اور ہمیں اپنے پاس والی رحمت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تو نے ہمیں ہدایت پر قائم کر دیا تو اب ہمیں اس سے نہ ہٹا اور ہمیں ٹیڑھے دل والوں کی طرح نہ بنا جو قرآن کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی سیدھی راہ پر اور سچے اور سیدھے دین پر ثابت قدم رکھ، ہدایت پر جمائے رکھ، ہماری پراگندگی دور فرما اور ہمارے ایمان و یقین میں زیادتی فرما، اور اے رب، بے پایا بخشش تو ہی کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے دل پھیرنے والے، اپنے دین پر ہمارے دل قائم رکھ۔ ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا دل بھی پھر جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں، ہر ایک کا دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے، خواہ اسے ہدایت پر قائم رکھے یا اس سے پھیر دے۔ آؤ ہم بھی اپنے رب سے دعا کریں کہ اے ہمارے رب، ہدایت پر جم جانے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر۔ آیت 9 کی تفسیر، یعنی پختہ علم والے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے رب، تو قیامت کے دن لوگوں کو جمع کر کے ان میں فیصلے کرنے والا ہے اور ہر ایک کو جزا و سزا دینے والا ہے۔ بلا شبہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور اے اللہ، تو وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 1 سے 9 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔
بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم.